Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, voice number 427. 8th of February 1998. Rise in the morning, Baitul Khayal at Richmond Jamaat Khana of Vancouver. Yadi Madad. دور دیش تھی آیو ونجارو شامل سودا کیجیے جی اچھی اچھی کرنی کماو میرے بھائی تو اگن نہ باڑے پون نہ ڈوڑے پانی نہ بوڑے راجا بھی ڈنڈ نہ دیجیے جی. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو دیندار اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد الخیام. جماعت خانے میں پرسوں شکروار کو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میں اسپرچول اویئرنیس کے اوپر واعظ کروں گا. ہمارا یہ جو مذہب ہے اسماعیلی دین اسلام کا فرقہ ہے. رسول اکرم کے فرمان کے حساب سے 73 سیکٹس ہیں اسلام کے اندر، یعنی 73 فرقے کہ جو اپنے خیال سے، اپنے طریقے سے، اپنے سمجھ سے دین پر یعنی عمل کرتے ہیں. اس میں ایک ہی یہ فرقہ ہے اسماعیلی مذہب کہ جس کے اندر روحانیت اور باطنی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہسٹورینز نے ہمارا نام رکھ دیا باطنیہ فرقہ. ہمارا نام بہت پرانا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کے بعد یہ فرقے کا نام اس طرح سے پڑ گیا کہ جب حضرت اسماعیل ہمارے چھٹے امام 6th امام تھے، ان کو ہم نے فالو کیا، ہمارا نام اسماعیلی پڑا اور ساتھ ساتھ باطنیہ پڑا. باطنیہ نام زیادہ تر پہ حضرت امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو اسماعیلی دائی اور مشنریز تھے، انہوں نے اس طریقے سے دین اسلام کو اسماعیلی طریقے سے پیش کیا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا نام باطنیہ پڑ گیا. باطنیہ انگلش کے اندر آپ ٹرانسلیشن کرو اس کا تو مطلب یہ ہے ایسوٹیرک طریقے کے اوپر چلنے والے، روحانی طریقے پہ چلنے والے. اسماعیلی مذہب کی بنیادی ہے کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوئے، اور وہ ایسا زمانہ تھا یہ مولانا امام وفی احمد کا. امام وفی احمد آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے 8ویں امام تھے، امام محمد بن اسماعیل کے فرزند تھے. تو مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے دشمن بھی بہت ہو گئے. مرتضی علی اور مرتضی علی کی اولاد جو تھی، ان کو مٹانے کے لیے بنی امیہ
کہ جو معاویہ کا خاندان ہے، یزید کا خاندان ہے، ابو سفیان کا خاندان ہے، انہوں نے اہل بیت کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن امام جعفر صادق کی حیات میں بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا، مٹ گئے۔ لیکن بھوت مرا تو پلید جاگا، بنی امیہ مٹ گئے تو بنی عباس کھڑے ہوئے۔ بنی امیہ ہمارے اہل بیت کے، بنی ہاشم کے وہ لوگ سگے نہیں تھے، لیکن بنی عباس جو تھے وہ ہمارے سگے ہوتے تھے، اور انہوں نے رشتہ داری کے اندر رہ کے ہمارے اماموں کے گھرانے کے ساتھ دشمنی شروع کی۔ اس لیے بہت دفعہ اسماعیلی لوگ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، اور خاص طور پہ امام اسماعیل علیہ السلام سے لے کے مولانا امام مہدی تک ہم لوگ لگ بھگ چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ جو زمانے کا میں ذکر کرتا ہوں، امام وفی احمد، امام محمد بن اسماعیل اور امام وفی احمد کے فرزند مولانا امام تقی محمد، یہ سارا دور 70 کہلاتا ہے، یعنی پیریڈ آف کنسیلمنٹ۔ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں، مگر اس دور کے اندر ہی اسماعیلی مذہب کی قوت اور طاقت بہت بڑی۔ ہر وقت ہمارے جو جماعت خانے یا مسجدیں تھیں وہ زمانے کے اندر، اس کے اندر مشنریوں کا، دائیوں کا یہی رجحان تھا، ولن تھی یہی کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف ایک دکھاوے کی چیز ہے، ٹیمپریری ہے، اور ہم کو وہاں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ ہمارا وطن یہ نہیں ہے، یہاں تو ہم بیپار کرنے آئے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ یورپ، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں بیپار کرنے کے لیے، ہم بھی یہاں بیپار کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ اویئرنیس کہ ہم یہاں ٹیمپریری ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں، یہ اسپرچولیزم ہے۔ امام وفی احمد کے زمانے کے اندر 5-6 ایسے لڑکے تھے جوان، جن کے دلوں کے اندر یہ واضح گھس گئیں کہ ہمارا طریقہ باطنی ہے، ہم اس دنیا کے اندر ٹیمپریری آئے ہیں، ہمارا اصل مکان وہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں، اور وہ مولا کے دربار کی بات ہے۔ یہ چیز ایسی خوشی کہ یہ لوگ عبادت میں زیادہ مشغول ہو گئے، اور آخر ان میں سے کسی ایک نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ادھر تو گڑبڑ بہت ہے دنیا کی، چلو ہم کسی جگہ جا کے تھوڑا دن گزارے اور عبادت کریں۔ اور انہوں نے کہا اچھا، بس یہ لوگ پہلے تو 6 جنے تھے، لیکن بعد میں تھوڑے زیادہ ہو گئے۔ شہر کے باہر، مدینے کے باہر ایک چھوٹی سے پہاڑی کے گفا میں، کیو میں جا کے انہوں نے عبادت شروع کر دی، تھوڑا کھانا پینا لے گئے۔ جب کھانا پینا ختم ہو گیا واپس آ گئے۔ مہینے 2 مہینے کے بعد پھر ایسا خیال ہوا تو تھوڑا زیادہ کھانا لے کے یہ چلے گئے۔ بس یوں یہ لوگ آتے تھے جاتے تھے، مہینے 2 مہینے کے بعد 2 4 5 دن، اور پھر ایک دن ایسا ان کو لگ گیا کہ ایک مہینہ تک ادھر رہتے تھے، دنیا سے دل ہٹتا گیا۔ گرمی ہوئے، گرمی کے سمر کے ٹائم میں وولن کے کپڑے پہنے، اور ونٹر آوے تو پتلے کاٹن کے کپڑے پہنے۔ یہ اپنے بدن کو تکلیف دے کے دنیا سے دل کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے۔ اس کو نارملی ہماری زبان کے اندر یا گنانوں کی بھاشا کے اندر ویراگ کہتے ہیں۔ ویراگ یعنی ڈیٹیچمنٹ آف دی ہارٹ، دنیا سے دل ہٹ جائے۔ ایک چیز ہے اٹیچمنٹ ہے دنیا سے، مال سے، دولت سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے دل لگا ہوا ایسا کہ نکلتا ہی نہیں، دھیان لگتا ہی نہیں۔
لیکن جب یہ ڈیٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ہم جس کو ویراگ کہتے ہیں، تو پھر ویراگ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے دل ہٹ جاتا ہے. کیا ہے؟ بیوی تو بیوی ہے جب تلک موت ہے، یا بیوی مر جاوے تو ہماری سگ پن خلاص ہوا. شوہر مر گیا، ہسبینڈ مر گیا تو سگ پن خلاص ہوا. بچوں کا باپ ہے، مر گیا تو سگ پن خلاص ہوا. بات تو سب موت تک کی ہے. یہ سمجھنا یہی اویئرنیس ہے کہ ہماری دنیا کے اندر زندگی کتنی، بہت جیئیں گے، بہت جیئیں گے، 100 برس جیئیں گے. پھر شمس کہتے ہیں 100 برس لگی جیون آخر مرنا ہوئی. موت تو ہے ہی، کوئی بھی شخص موت سے انکار نہیں کر سکتا. تو یہ 6، 7، 8، 10 انہوں نے دنیا سے تیاگ کر لیا. جوان تھے، ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی تھیں، جو کہ ہسٹری میں اس بات کے لیے کچھ لکھا نہیں ہے، مگر ان کی عمروں کا حساب دیکھ کے ایسا اندازہ ہوتا ہے، گیس ورک ہوتا ہے کہ انہوں نے شادیاں نہیں کی، اور بس یوں ہی یہ دنیا سے دل ہٹ گیا. کچھ لوگ ان کے پاؤں پہ چلنے لگے، فالو کیا. تو ان لوگوں نے اس منڈلی کا، اس ٹولی کا، اس گروپ کا یا مجلس کا نام رکھ لیا اخوان الصفا، صاف دل والے بھائی. وائٹ کپڑے پہنے ہمیشہ، جیسے میں نے آپ کو کہا گرمیاں آوے تو وولن کپڑے پہنے، گرمی سے پسینہ پسینہ ہو جاوے، اور اس پسینے سے جو گھبراہٹ ہوئے اس کو یہ لوگ ٹالریٹ کریں، سہن کریں. انگلش میں کہتے ہیں سیلف فینانس، خود کو دکھ میں ڈال کے اپنی ٹالرنس کو، بیئرنس کو بڑھانا. یہ اخوان الصفا اسماعیلی تھے، نکل گئے، رستے سے ہٹ گئے. رستے سے کیوں ہٹ گئے؟ کیونکہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اماموں نے ہم کو یہ فرمایا ہے کہ دنیا کا تیاگ کر کے، یعنی ظاہری طور پہ تم اپنا تمام اس کے ساتھ کنیکشن توڑ کے اور تم عبادت بندگی کرو، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. دنیا کے اندر رہو، دنیا کے دکھ اٹھاؤ، دنیا کی ڈیوٹی پوری کرو. سب سے پہلا رشتہ سگپن ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کو بھائی بہن ملتے ہیں اگر ملے تو. جو پہلا خود کا بچہ ہوئے تو اس کے بھائی بہن اس کے بعد آتے ہیں، لیکن مات پتا، بھائی بہن، بڑا ہوا، شادی کی، بیوی بچے ہوئے. دنیا کا یہ جو سلسلہ خدا نے بنا رکھا ہے وہ اس لیے بنا رکھا ہے کہ خدا تعالی کی جو کریشن ہے وہ چالو رہے. ہمارے مذہب کے اندر سنگل رہنا منع ہے، اسپرچولی بھی منع ہے. ہمارے مذہب کے اندر اپنے شریر کو دکھ دے کے عبادت کرنا منع ہے، کیونکہ خدا نے یہ باغیچہ بنایا ہے. دنیا از اے گارڈن، گارڈن آف گاڈ. اس کے اندر پھول پھل ہیں، کانٹے بھی ہیں، مڈ بھی ہے، پانی بھی ہے، اچھی اور بری دونوں چیزیں ہیں، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے. تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس طرح رہنا ہے کہ دل مولا کے ساتھ رہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جائیں. ہمیں اس طرح نہیں رہنا کہ ہم دنیا کے اندر ایسے گھس جائیں کہ ہمیں مذہب کا پتہ بھی نہ لگے، ہمیں موت یاد بھی نہ آوے. یہ ایسا نہیں رہنا. ہمیں رہنا ہے، حضرت امام فرماتے ہیں، دونوں سائیڈ اپنی پوری کرو اور ایک کو دوسرے کے بدلے میں چھوڑ مت دو. تو یہ لوگ جو اخوان الصفا تھے جب یہ گزر گئے تو ان کے پیچھے جو لوگ تھے
انہوں نے اپنا طریقہ رکھ دیا اور اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئے. تو اخوان الصفا کا جو سلسلہ تھا وہ اسماعیلی مذہب میں سے نکلا ضرور، مگر اسماعیلی مذہب میں ان کا کوئی حق نہیں تھا. یہ طریقہ کہ ہم اسماعیلی لوگ دنیا کماتے ہیں دین کے لیے، دنیا کماتے ہیں دین کے لیے، اس لیے کہ ہم عبادت کریں، رات کو اٹھ کے مولا کو یاد کریں اور دن کو رات کی ہوئی بندگی کو ہم سنبھالیں، پروٹیکٹ کریں. کیونکہ رات کو جو ہم نے بندگی کی ہے روحانی ترقی کے لیے، روحانی اویئرنیس کے لیے، روحانی بخششیں پانے کے لیے، اس کی دشمنی دن کے وقت ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، منہ میں سے گلا غیبت گندی باتیں کرتے ہیں، گندے وچار پیدا ہوتے ہیں، تیری میری ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں. رات کو بندگی کرنی، دن کو گناہ کرنے. سلطان محمد شاہ فرمایا یہ تو شیطان کی بندگی ہے. آدمی کے دل میں ویراگ جو ہے نا وہ 24 گھنٹے رہنا چاہیے. ایسا کام نہ کروں کہ میری بندگی خراب ہو جائے، ایسا کام نہ کروں مولا ناراض ہو جائے. ایسا شخص جو اسماعیلی مذہب کے اندر باطنی طریقے پہ ہے، اس کا سب سے بڑا جو ایم ہے وہ امام زمان کو خوش کرنا ہے. یہ نور کب ملے؟ جب وہ خوش ہوئے. ہم اس کے نزدیک تب پہنچے جب ہم پوتر ہوئے. ہم گندے ہیں، بدن میں سے باس آتی ہے. یہاں میرا مطلب یہ ظاہری بدن نہیں، ہمارے من سے بھی باس نکلتی ہے. برے خیال والا آدمی جو ہوتا ہے اس کے بدن سے جو وائبریشن آتی ہے وہ بھی خراب اور گندی ہوتی ہے. خراب آدمی کے چہرے کے اوپر بھی ایک قسم کی خرابی ہوتی ہے. اس کے ہاؤ بھاؤ میں، بات چیت میں، چلن ہلن میں گند نظر آتا ہے، ڈرٹی ہوتا ہے. لیکن جو انسان پاک ہے، پوتر ہے، اس کے چہرے پہ ایک قسم کی رونق ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. اس کی زبان کے اندر کبھی کوئی بری چیز نہیں نکلتی. اس کے کان بھی بری چیزیں سننے کے لیے تیار نہیں. ہم کو پیروں نے کہا کہ جہاں نندا ہوتی ہو وہ اٹھ کے چلے جاؤ، کسی کی بدی برائی مت سنو. اسی پوترتائی، پاکیزگی اور پیورٹی آف مائنڈ کا جو رستہ ہے وہ اسماعیلی مذہب یہ ہے. قرآن شریف میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہے اخوان الصفا سے لگتی. وہ لوگ کے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ قرآن کے جو سورے ہیں نا، چیپٹرز 114 چیپٹر ہے، 114 چیپٹرز. اس میں ایک چیپٹر کا نام ہے الکہف. یہ الکہف خدا تعالی نے ایسا ہی کچھ دوستوں کی سٹوری کی ہے جیسے کہ اخوان الصفا کی. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ان اصحاب کہف کو. کہف پہاڑ کے اندر ایک جگہ کا نام تھا کہف. ایسے ہی چند نوجوان تھے، فیملی والے تھے، بزنس مین تھے. کسی صوفی کی دوستی کے اندر ان کے دل کے اندر اویئرنیس پیدا ہو گئی اور یہ روحانی باتیں کرتے تھے. جب بھی ملے روحانی باتیں کریں. آہستہ آہستہ ان کے اندر سے بھی کسی نے یہ کہہ دیا چلو نا یار 2-4 دن باہر جائیں گے، وہاں جا کے آرام سے باتیں کریں، یہاں یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے دنیا کی. تو یہ اصحاب کہف قرآن شریف کی کمنٹری میں 6 آدمیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ 4 تھے کہ 6 تھے، لیکن کمنٹیٹرز نے ان کو 6 کا نام دیا ہے، تعداد دی ہے. ان میں سے ایک آدمی کا ایک کتا تھا. وہ زمانے کے اندر تو آدمی پاؤں سے چلتے تھے، تو یہ نکلے تو وہ کتا بھی اپنے مالک کے پیچھے چلا گیا. شہر کے باہر جا کے کسی پہاڑ کے درے میں وہاں یہ لوگ بیٹھے، باتیں چیتیں مذہبی باتیں کرے، آنکھ بند کر کے عبادت میں بیٹھ جائیں.
2-3 दिन के बाद घर वापस आ जावे। यूं आते जाते आते जाते जाते ऐसा बन गया कि ये लोग फिर 2-2 4-4 दिन की जगह 1-1 महीना उधर रहने लग गए। कुछ और टाइम निकल गया तो दुनिया से सब छूट छाट के उधर पहुंच गए और इबादत में बैठ गए। ऐसा बैठे कि इबादत में बैठे बैठे इनकी रूह निकल गई और ये मर गए, गुजर गए। इर्द गिर्द कोई था नहीं। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है कि हवा से मिट्टी आती रही, रेत धूल आती रही, और ये 6 के 6 आस्ते 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 उनका कुत्ता ये सब मिट्टी में दफन हो गए। सैकड़ों साल के बाद लोगों को इनका पता चला और खुदा ताला ने इसका जिक्र कुरान में करके कहा कि वो लोग के जो खुदा से प्यार करते हैं वो दुनिया से अपने दिल को उठा लेते हैं, और दुनिया जो है वो किसी के साथ नहीं बनी। दुनिया के अंदर हमेशा दुख कौन देते हैं ज्यादा पता है? जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे सगे कुटुंबी हैं, जिसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हीं से हमको दुख मिलता है। बेटे से दुख मिले, बेटी से मिले, बीवी से मिले, शोहर से मिले, जो सगे कुटुंबी हैं वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हम जिससे यारी दोस्ती करते हैं, कोई ऐसा मौका आ जाता है कि यार दोस्त भी दुश्मनी अगर नहीं करता तो छोड़ के चला जाता है। अपनों से ही इंसान का दिल टूटता है। इसलिए मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार ने इस दुनिया को नठारी स्त्री के तौर पे लिया है, दुनिया को औरत का रूप दिया है और कहा है नठारी स्त्री, दुख देने वाली, नाफरमानी करने वाली बीवी के जो शोहर की बात न माने, शोहर से प्यार न करे और दुख देवे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि ये नठारी स्त्री है, दुख देने वाली बीवी है। ऐसा ही दुख देने वाला शोहर समझ लो। तो अपने ही लोग हमको दुख देते हैं। मुझे इस वक्त सतवैनी का एक पाठ याद आया। ऊपर हेडिंग है सतवैनी के 10 लाइनों में, यानी 10 पाठ है, एक एक सिंगल लाइन का, फिर नीचे रेतुई की वरानी आती है। ये एक पेज है, इसको सतवैनी का एक पाठ कहते हैं, यानी 10 लाइनें पाठ की, एक रेतुई मुरासा चसाइया और 4 लाइनें फिर नीचे वरानी के। ये टोटल 14 लाइनों का एक पेज है और इसको एक पाठ कहते हैं। तो ऊपर लिखा है दुनिया की बेवफाई, ये हेडिंग है। फिर नीचे वरानी में ये लिखते हैं रे तू ही मेरा साचा साईया पियो जी तू ही। ऊपर दुनिया का जिक्र करते हैं। अब कहते हैं कि ये कन्या, यानी ये जो दुनिया है, ये एक लड़की है शादी करने के लायक। एक कन्या है अभागनी, ये लड़की बड़ी बदकिस्मत है, जिसे रांकना लूणे राय रे भाई रांकना लूणे राय। ये कन्या, ये दुनिया, ये लड़की बड़ी बदकिस्मत है। न इसे गरीब रख सकता है, राख कहते हैं गरीब से गरीब भिखारी को, न इसे राजा रख सकता है। क्यों? आंखें खोल कर देखिए
بھائی آنکھیں کھول کر دیکھیے تو نرک بھری سر پائے رے بھائی نرک بھری سر پائے. آنکھ کھول کر دیکھو، اس کے باہر کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں، اچھی لگتی ہے، لیکن گند سے بھری ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک گند سے بھری ہوئی ہے. ایک ایسی خوبصورت لڑکی جس کو ہم دیکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہیں، دردگینے پہنے ہیں، لیکن اندر سارا بدن کوڑ کی بیماری سے گنداتا ہے، پیپ نکلتی، پرو نکلتا ہے. ایسا پیر کہتے ہیں یہ جو دنیا کی جو لڑکی روپ ہے خوبصورت ہے، کھینچنے والی ہے، دل لبھانے والی ہے، لیکن اس کا بدن گند سے بھرا ہوا ہے. جب انسان کو حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل چیز وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں. خدا نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. پیر کے اس گنان کے اندر کہ دور دیش تھی آیو ونظارو شامل سودا کیجیے. مولا نے ہم کو اپنا ایجنٹ بنا کے کہ جاؤ دنیا میں جا کے بیپار کر کے کمائی کر کے واپس آؤ. لیکن ہم سیٹھ کا دیا ہوا جو انویسٹمنٹ کا پیسہ ہے اس کو ویر پھیر کے کدھر پھینک دینے اور کوئی بیپار نہ کریں، اور کریں تو نقصان ہی نقصان ہوئے، تو سیٹھ کو ہم کیا منہ دکھائیں. اور یہ سیٹھ ایسا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے ہم چھپ نہیں سکتے. ایک آدمی ادھر کینیڈا کے اندر کوئی ایسی اچاپت کر لے، ڈس آنیسٹی کر کے بھاگ جاوے تو کسی ملک میں جا کے بیٹھ جاوے. مگر خدا تعالیٰ کے خدائی میں سے کون سی جگہ ہے کہ جہاں خدا نہیں؟ وہ تو پکڑے گا، ہر جگہ پکڑے گا. جب انسان کو یہ اویئرنیس آتی ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بڑائی نکل جاتی، ایگو نکل جاتا ہے، پرائڈ نکل جاتا ہے، ہمبل بن جاتا ہے، بالکل ہمبل ہو جاتا ہے، نرم بن جاتا ہے. کسی نے گالی دی تو اٹھا لیا، ریٹیلیشن نہیں رہتی. دنیا کا بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جیب کا سواد ہوتا ہے، لیکن آدمی کو 50-60 برس کی عمر کے بعد بھی اگر یہ جیب کا سواد ہی لگا رہے، مسالہ، مرچ، تیکھا، چٹنی، اچار، آتھما، ارے بھائی چھوڑو، ابھی تو چھوڑ دو، کیونکہ یہ چیزیں ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں، دماغ کو، نروس سسٹم کو خراب کرتی ہیں. عبادت والا جو آدمی ہے اور وہ جوان کے جو اپنی جوانی کی عمر سے اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ دنیا ایک ٹیمپریری ابورڈ ہے اور ہم کو جانا ہے جہاں سے ہم واپس آئے ہیں، تو وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ جن کو یہ سمجھ آ جائے. آدھی رات تک جاگنا، صبح 10 بجے تک سونا، اور کئی تو رات کو جاگتے ہیں، دن کو 12 بجے تک سوتے ہیں، 2 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کو، رات کا ڈنر ان کو 4 بجے ملتا ہے، ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو دنیا کے اندر انسان کی زندگی جو ڈیلی ہماری لائف ہے، کسی دن آرام سے بیٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ان تمام چیزوں میں سے یہ ناچ، رنگ، ڈانس وغیرہ، کھانا پینا، اس میں سے ہمیں کیا ملا؟ بیماریاں ملی. میرے پاس بہت سے لوگ بھائی بہن آتے رہتے ہیں. ایک میری لڑکی آئی، یعنی کہ ایک عورت آئی، مجھے کہتی ہے باپا جی بہت دوائیں کی ہیں لیکن میرے پیٹ کا درد نہیں جاتا، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بس گیس بہت ہوتا ہے. میں ساری ایک صرف ایگزامپل دینے کی بات کر رہا ہوں. گیس بہت ہوتا ہے
اور کھانا کھانے کے تھوڑے ٹائم کے بعد درد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے السر ہے، کوئی بولتا ہے یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا، تیری ایک بری عادت ہے، وہ چینج کر دے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کون سی بری عادت بابا جی؟ میں نے کہا تو لقمہ منہ میں ڈالتی ہے، 2-3 دفعہ چبا کے اتار لیتی ہے، چباتی نہیں۔ مجھے بولتی ہے آپ کو کیسے پتا لگا؟ میں نے بولا تیری حالت سے پتا لگا۔ ایکشن کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، ری ایکشن سے پتا لگتا ہے کہ ایکشن کیا ہے، اور ایکشن سے پتا لگتا ہے کہ ری ایکشن کیا ہے۔ مجھے بولتی یہ بات سچ ہے۔ میں بولا تیرا یہ علاج ہے کہ آستے آستے کھاؤ، چبا چبا کے کھاؤ، منہ کے اندر جو رس ہے جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں، وہ ایکچولی کھانے کو 50% ہضم کرنے کی چیز ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی موہ ممتا مایا عیش آرام جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں بیماریاں پیدا کرنے والی ہیں۔ سمپل اگر آدمی بن جائے، اچھے خیالات ہمیں، وہ لوگ کے ہر وقت جو جلتے رہتے ہیں حسد میں، ان کی چمڑی سوکھ جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ وہ لوگ کے جن کے دل کے اندر بالکل سکھ چین اور ریلیکسیشن ہے، کسی کا برا نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، وہ ایسی برس کی عمر بھی جائیں گے تو بھی ان کا جو چہرہ ایسا ہی رہتا ہے۔ یہ تو ظاہر کی باتیں ہیں۔ اندر کی باتوں میں یہ ہے کہ جو عبادت والے لوگ ہیں ان کے دل کے اندر کوئی دکھ باہر سے آ نہیں سکتا۔ عبادت والے لوگوں کے دل میں باہر کا کوئی دکھ اندر نہیں جا سکتا۔ مولانا حضرت امام فرماتے ہیں تم کو دنیا کے اندر دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے، کیونکہ عبادت کرنے سے جو طاقت آتی ہے تو دنیا کے تمام جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ اس کو سولو کر لیتا ہے۔ فرسٹریٹ نہیں ہوتا عبادت کرنے والا آدمی۔ عبادت کرنے والا آدمی کبھی بھی نراش نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر ہوپ مٹتی نہیں، وہ تو ہر وقت خوشی رہتا ہے، اور اس کو طریقے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے کام اس کو سونپتا ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو کہتا ہے مولا یہ مصیبت کا ہے کہ تو جانا جو کم کر دے۔ عبادت والا آدمی تو دنیا کے اندر بھی جنت میں رہتا ہے، بھلے کپڑے اس کے اچھے نہیں ہیں، غریب ہیں، پاؤں سے چلتا ہے، موٹر نہیں ہے، لیکن اندر وہ بادشاہ کی طرح ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک ایسی روحانی عظمت ہے، ایسی خوشی ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی غم دکھی نہیں کرتا۔ اس اویئرنیس کے لیے اپنی زندگی کا پہلے بیٹھ کے ہم خلاصہ لینے، مولانا سلطان محمد شہزاد عطار فرماتے ہیں کہ تم اگر ہر روز کر سکو تو ہر روز کرو، نہیں تو ویک میں ایک دن، ویک نہیں بنتی تو سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں مہینے میں ایک دن ایک کونے میں بیٹھ کے اپنے گھر کے یا کہیں باہر چلے جاؤ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بیٹھ کے سوچو میری عمر کتنی، اتنی، مجھے کیا کرنا ہے اگر چھوٹا ہے تو، اور بڑا ہے تو کر چکا ہے۔ اپنی زندگی کا اکاؤنٹ لو، بھلا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ ہاں بولتا ہوں۔ کیا یہ اچھی چیز ہے؟ دل میں سے کانشنس کہے گی نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یا میں پرومس کرتا ہوں کبھی نہیں پالتا، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ اپنی بدیاں ڈھونڈو، اپنی ویکنیس ڈھونڈو۔ کئی آدمی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹائم پر نہیں آتے، اگر وہ آپ کو کہے میں 10 بجے ملوں گا تو وہ 10:30 بجے تک تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ آدمی ایک ایک برائی کو اگر دور کرتا رہے آستے آستے تو بہت سی بیماریاں، بہت سی خرابیاں، بہت سی تکلیفیں خود بخود مٹ جائیں گی، اور ہمارے اندر جو روحانیت پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے کہ بدیوں برائیوں کا بوجھا گھٹ گیا تو روحانیت اوپر آئے گی۔ میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں، میری خود کی بنائی ہوئی ایگزامپل ہے، لیکن ایکچولی
میں نے اپنے گھر میں اس ایگزامپل کو بنا کے دیکھا. ایک ٹیبل لیمپ رکھو، سب بتیاں بند کر دو اور یہ ٹیبل لیمپ کے اوپر ایک کالا کپڑا کور ڈال دو، لائٹ گھٹ جائے گی. دوسرا کپڑا ڈال دو، لائٹ اور بھی گھٹ جائے گی. جیسے جیسے کپڑے ایڈ کرتے جاؤ تیسے تیسے اندھیرا بڑھتا جائے گا، لائٹ گھٹتی جائے گی. 40-50 کور اس کے اوپر ڈال دو، بالکل اندھیرا ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک ایک کور نکالتے جاؤ تو روشنی بڑھتی جائے گی، اندھیرا گھٹتا جائے گا. ہمارے دل کے اندر ٹیبل لیمپ ہے، مولا کا نور ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں. ہماری روح جو ہے وہ تو روشنی والی چیز ہے، نور ہے. گناہ کے کالے کور ہم ڈال کے اس کی روشنی کو گھٹاتے رہتے ہیں. ہمارے اندر سب کچھ ہے. ہر بشر کے اندر، کافر بھی ہے نا، اس کے دل کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے نور کا انش رکھا ہے. ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ بخشش دی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کور ڈال ڈال کے ہم اس کو چھپا دیتے ہیں. اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہماری روحانیت بڑھتی جائے، ہمارے اندر روحانی قوت بڑھتی جائے. اور یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. عبادت، اے میرے بھائی بہنوں، میرے دوستوں، مومنوں، صرف 4 بجے سے 5 بجے تک بیٹھ کے بندگی کرنا یہ کافی نہیں. باقی کے 23 آورز اس 1 گھنٹے کی بندگی کو بچانے کے لیے ہے. ایک بیج، آپ نے چھوٹا سا پلانٹ لیا، اتنا ٹائنی پلانٹ ہے، زمین میں ڈال کے پانی دیا. اب آپ اس کو جو پروٹیکٹ نہیں کرو گے، اس کو جو آپ فرٹیلائزر یا کوئی پانی نہیں دو گے تو وہ جل جائے گا، مر جائے گا. رات کو ہم بندگی کریں، دن کو ہم گناہ کریں تو وہ رات کی بندگی رہنے والی تو نہیں ہے. دل کو ہمیں پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. آنکھیں صاف ہوئے، کان اچھے ہوئے، یعنی بدگوئی، کسی کی نندا نہ سنے، اس میں بھاگ نہ لے. کھانا کھاوے تو پاک کھانا کھاوے، وہ کھانا کھاوے کہ جس سے انسان کی دماغی حالت جو ہے، یعنی اس کی مینٹل کنڈیشن اچھی ہوئے. یہ مرچی مسالہ سڑی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، زبان کو بہت سواد ملتا ہے لیکن ہماری روح کے لیے خرابی ہے. دودھ پیو، دہی کھاؤ، بھاجی بکالا، ویجیٹیبل کھاؤ، فروٹ کھاؤ. کسی وقت من آ گیا تو تھوڑا سا آپ چکن ہے کہ گوشت ہے کھا لو، کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں 1 دفعہ. لیکن جو عبادت کرنی ہے دینداروں، آپ کو اس رستے پہ جانا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھوڑنا پڑے گا. بیت الخیال کی عبادت کرنے والوں کے لیے گوشت اچھی چیز نہیں ہے. ہم کو 500 برس پہلے پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے کہا ہے کہ گوشت مت کھاؤ. کیونکہ اب میں آپ کو بولوں، ایک بکرا ہے، جب ایک کسائی نے بکرے کو پکڑ گیا تو بکرا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے کو مارنے والا ہے. تو اس کا جو ہارٹ ہے، وہ ہارٹ ایڈرینل لکوڈ نکالتا ہے، ایسنس نکالتا ہے کہ جو تمام ہمارے اس کے لہو کے اندر مل جاتا ہے. جب ہم اس کو مارتے ہیں تو لہو کے اندر وہ خوف اور ڈر اور فیئر کا جو احساس تھا وہ اس کے بدن کے اندر پھیل گیا، اس لیے وہ پوائزنس ہو گیا. وہ ایسا پوائزنس نہیں کہ ایک بوٹی کھائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن اس کے اندر جو ٹاکسک میٹر ہے، بکرے کو پکڑا مارنے کے لیے، اس کے دل کے اندر جو ڈر اور فیئر پیدا ہو گیا وہ سارے بدن کے اندر پھیل گیا. لہو بھلے نکل گیا لیکن گوشت میں لہو تو ہے، وہ ٹاکسک میٹر، اس کی فیئر کا جو ہوا تھا وہ اس کے اندر ہے، ہم وہ کھاتے ہیں. اسی لیے گوشت میں ٹاکسین بہت زیادہ ہے اور گوشت جلدی سے سڑ بھی جاتا ہے.
ٹھیک ہے ہم کھاتے ہیں, ہم کو سواد آتا ہے, لیکن یاد رکھو اگر آپ کو بیت الخیال میں کچھ انٹرسٹ ہے تو کچھ چیزیں چھوڑ دو, گوشت بند کرو, ایون چکن بھی, مچھی کھاؤ, کیونکہ مچھی کو ہم مارتے نہیں ہیں, مچھی کو خدا مارتا ہے, جو ہی وہ پانی میں سے نکلتی وہ مر جاتی. اور مچھی کے اندر جو سرکولیشن بلڈ کا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مرغی میں یا بکرے میں ہے. اس کے لیے امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں کے اندر ہے کہ تم ویک میں تھوڑی مچھی کھایا کرو لیکن ویجیٹیبل کھاؤ, اور ویجیٹیبل کو بھی بوائل کر کے کھاؤ. گھی تیل والی چیزیں ہم کو بڑی عمر کے اندر برابر نہیں ہے, جوانی میں چاہیے ہمیں, لیکن کم از کم 45 یا 50 ایئرس کی ایج کے بعد اپنی ہیبٹس کو چینج کرو. بیت الخیال کے لیے, عبادت کے لیے, مولا کی محبت پیدا ہونے کے لیے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. وہ آدمی کے جو مرچ مسالہ تیکھا وغیرہ چٹنی بہت کھاتا ہے, وہ آدمی کا جو سوبھاؤ ہے نا وہ کوئک سوبھاؤ ہوتا ہے, جلدی گرم ہو جاتا ہے, غصے میں جلدی آ جاتا ہے, اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے, جلدی غصہ آتا ہے. یہ عبادت کے لیے ٹھیک نہیں, غصہ ویسے بھی ٹھیک نہیں. تو جو خوراک ہے ہماری, فوڈ ہے, وہ ہم کو ہماری عبادت میں مدد کرتی ہے. سمپل فوڈ. رشی منی جو جنگل میں جا کے عبادت کرنے کے لیے ہی رہ جاتے تھے, وہ کیا کھاتے تھے؟ ویجیٹیبل, دودھ, دہی. اپنی خوراک کو سمپل بناؤ, اپنی ہیبٹس کو آرگنائز کرو, ریگولیٹ کرو اس کو. رات کو جہاں تک بن سکے جلدی سو جاؤ تاکہ صبح آدمی 4 بجے اٹھے تو فریش ہوئے. 12 بجے سونے جائے گا وہ تو اٹھ ہی نہیں سکے گا, اور کبھی اٹھے گا بھی تو عبادت میں ہی سو جائے گا, کیونکہ اس کے بدن کو آرام جتنا چاہیے نیچرل وہ آرام نہیں ملا ہے. رات کو 10 بجے, بہت 10:30 بجے سو جاؤ. صبح جب ہی آپ 3:30 پونے 4 بجے اٹھو, ہاتھ منہ دھو, ایک گلاس پانی پیو, کیونکہ رات کی نیندر میں پانی جو ہے وہ گھٹ گیا ہے, ایویپوریٹ ہو گیا ہے. سردی کا زمانہ ہے تو تھوڑا گرم کر لو, لیکن ایک گلاس پانی پیو. عبادت کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی پیو. گھر پہ عبادت کرنی ہے تو زمین پہ بیٹھ کے کرو, کرسی پہ یا پلنگ پہ نہیں. بن سکے روز جماعت کھانے آؤ, نہیں بن سکتا تو 2 دفعہ ضرور آؤ. فرمان میں ہے سوموار کی صبح کو, شکروار کی صبح کو, جمعے کی صبح کو. لیکن گھر پہ عبادت کرو, ہاتھ منہ دھو, پانی پیو, اور واش روم میں ہو آؤ, زمین پہ بیٹھ کے عبادت کرو جیسے جماعت خانے میں ہم بیٹھتے ہیں. اور بن سکے ٹیکا مت لو, بیچ میں بیٹھو, اپنی اسپائن کو سیدھا رکھو, اور اس طرح بیٹھو کہ کم از کم آدھا گھنٹہ تک پاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے. 10 منٹ کے بعد پاؤں تھک گئے پھر ایسا کیا, ایسے آدمی کا دھیان نہیں لگ سکتا. بالکل سیدھا بیٹھو, اور جب ہی آپ سیدھا بیٹھ جاؤ تو عبادت شروع کرنے سے پہلے 10 یا 12 دفعہ ڈیپ بریدنگ کرو, اپنے لنگس کو بھر لو, پھر آہستہ آہستہ ہوا کو باہر نکالو. اس کو کہتے ہیں پرانایام. کیونکہ رات بھر ہم سوئے ہیں تو ہمارے جو لنگز ہیں وہ پوری طرح کام نہیں کرتے, ہارٹ بھی سلو ہوتا ہے تو ہماری سانس بھی سلو ہو جاتی ہے. تو ہمارے لنگس کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر ٹاکسین بیٹھی ہے. کاربن گیس ہوا میں جو ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, اس سے ہمارے لنگس بھرے ہوئے ہیں. عبادت میں بیٹھنے سے پہلے, جماعت خانے میں بھی عبادت کرنے سے پہلے سانس سے اپنے پھیپھ سے بھر لو, لنگس کو بھر لو, پھر آہستہ آہستہ اس کو نکالو. لیکن دیکھو جب یہ سانس لو یا نکالو تو آواز نہیں آنی چاہیے, ایسا آواز نہیں ہونی چاہیے. سلولی آواز کے بغیر 10 یا 12 دفعہ یہ پریکٹس کرو
تو اس بدن میں آکسیجن بڑھ جائے گی اور یعنی آدمی اچھی طرح سے جاگ جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گا. اور برین کو آکسیجن کی ضرورت ہے. اس لیے اس کے بعد پھر آپ آدھے منٹ کی 30 سیکنڈ کی ایک دعا مانگو, یا مولا میں نیند چھوڑ کے تجھے یاد کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے گناہ بخش دے, میری کمزوریاں نظر انداز کر دے یعنی اوائڈ کر دے, میرے پہ رحم کر اور مجھے اپنی محبت دے. ایسی مولا کے حضور میں 30 سیکنڈ کی دعا مانگو اور پھر آپ کا جو بول ہے مولا نے دیا ہے اس بول کی پریکٹس کرو. دھیان بول کی میننگ میں رہے لیکن سانس کے ساتھ جیب ہلنی نہیں چاہیے, منہ بند رہے اور جو جیب ہے ہماری ٹنگ ہے اس کو اوپر تالو میں لگا دو. کیونکہ اگر ہمارے منہ کی جو زبان تالو میں جو نہیں لگے گی تو ہمارے منہ کے اندر سلائیوا پیدا ہوگا, پانی پیدا ہوگا, پھر ہم کو گھڑی گھڑی اتارنا پڑے گا. تو اپنی جیب کو اوپر لگا دو روف آف دی ماؤتھ کے ساتھ. آنکھوں کو ایسا نیچا کرو, اس کے جو آنکھوں کے جو ہمارے آئی لیڈز ہیں ان کو اس طرح سے کور کرو کہ نیچے سے آنکھ کھلی رہ گئے مگر ہم کو کوئی دکھے نہیں. تو نیچے سے یہ دو پاپڑ آئیز کو کمپلیٹلی بند مت کرو, نیچے سے تھوڑا کھلا رہے لیکن ہماری نظر سامنے رہے تاکہ ہمیں کوئی چیز دکھے نہیں. اور جو نظر ہے وہ آپ کے بول کے اوپر رہے لیکن اندر اویئرنیس بول کے میننگ پر ہونی چاہیے. اور نارمل سانس جو ہے بریدنگ نارمل ہوئے. جیسے ابھی دیکھو میرا سانس چل رہا ہے, میں آواز کر رہا ہوں, آپ میری آواز سن رہے ہیں لیکن سانس چل رہا ہے. بالکل اسی طرح سے نارمل حالت کے اندر بیٹھ کے ہمیں عبادت کرنی ہے. اور یہ جو بول ہے اس کو آہستہ آہستہ یالی 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 ایسا نہیں, یا علی. اس بول کا میننگ پر دھیان ہوئے اور سانس کے ساتھ ہمارا, لیکن سانس میں دھیان نہیں جانا چاہیے, ہماری یہ ریپیٹیشن ہوئے یا علی یا علی. ہاتھ میں تسبیح نہیں ہونی چاہیے, ہاتھ سامنے ایسا باندھ کے رکھو, ایسا چھوٹا رکھو آپ کی خوشی, لیکن اس طریقے سے بیٹھو کہ کمر جھک نہ جائے, ایسا بینڈ نہ ہو جائے, سیدھے رہو. کچھ دنوں کی پریکٹس کے اندر آہستہ 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 آپ کو انٹرنلی اس پریکٹس کا صحیح طریقہ مل جائے گا. آپ کے بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے, اینگل وغیرہ ہے, وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کس طرح بیٹھوں تو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکل جائے. آپ خود بخود سیکھنا شروع ہو جائے گا. اندر سے مولا آپ کو اس بات کی انسپریشن دے گا کہ ہاؤ ٹو سٹ اینڈ ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ. یہ طریقے سے صبح کی عبادت ہوئے. آدمی جب بھی اٹھے تو عبادت کی خوشی اس کے چہرے پہ ہوئے, وہ خوش ہوتا ہے اور بدن میں انرجی ہوتی ہے. 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ انرجی جب بھی ڈپلیٹ ہوتی ہے نا تو پھر آدمی کو کبھی کبھی نیند آ جاتی ہے. لیکن امیڈیٹلی جب عبادت کے بعد سونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی انرجی پھر اندر سے گھٹتی رہتی ہے. لیکن 1.5-2 گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے. کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑا سو جاؤ, پلنگ پہ نہیں سونا, نہیں تو پھر 12 بج جائیں گے. صبح کی عبادت کے بعد اس خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو, کھانا پینا کھاؤ, روزی رزق پیدا کرو, نیک اعمال کے ساتھ رہے. بھلے انسان کو بہت نفع نہیں ملتا مگر جھوٹ نہ بولے, فریب نہ کرے, چیٹنگ نہ کرے. کوئی بھی ایسی برائی جو ہے یہ رات کو پھر عبادت کو خراب کرتی ہے.
یہ اسپرچل اویئرنیس. بن سکے دوسروں کی سیوا کرو, اپنے مال میں سے 10 چوکھی کرو, کیونکہ 10 اس مرشد کا حق ہے. گرو نے کہا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے, ویدوں میں ہے, بائبل میں ہے, دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں اسکرپچرز کے اندر 10 کی بابت میں ذکر ہے. اور ہم کو ہماری کمانی میں سے 10 دینی چاہیے. جو آدمی 10 نہیں دیتا یا کم دیتا ہے تو اس کو عبادت کے اندر اتنی خامی رہتی ہے, عبادت میں سے جو فائدہ ملنا چاہیے اس کو نہیں ملتا, کیونکہ اس نے گرو کی نافرمانی کی ہے اور گرو کا حق کھایا ہے. تو عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری 3 وقت کی دعا اور روز جماعت خانے کی جو حاضری ہے, یہ ہماری اسپرچل اویئرنیس کو انہینس کرتی ہے. ہمارے لیے یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے ڈیٹیلز کے ساتھ یہ ایک پروگرام کے طور پہ میں نے ذکر کیا ہے, یہ چیز دینداروں آپ کو دنیا اور دین دونوں سکھ دے گی. آپ کے دماغ میں کبھی بھی ڈر, بھے, خوف, فیئر کچھ نہیں ہوگا, فرسٹریشن نہیں ہوگی, نا امیدی, نراشا نہیں ہوگی, من گھبرائے گا نہیں, کوئی بھی جات کا انسان کو فیئر نہیں ہوگا, آزاد ہوگا. خدا تعالیٰ کے اوپر اس کا بھروسہ ہے اور آسمان سے اس کے دماغ میں انرجی اترتی ہے. یہ انرجی اس کو دنیا میں کام آتی ہے. بھلے وہ آدمی ملینر نہیں بنے نہ صحیح, لیکن اس کی زندگی سکھ کی زندگی ہوگی, گھر میں بھی پریم محبت ہوگی, اور اس کے اندر جو اچھائیاں اور ٹالرنس اور آنےسٹی ہے, اچھائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی جائیں گی, اس کی طاقت روحانی بڑھتی جائے گی. پھر وہ جو مانگے گا وہ ملے گا, جو مانگے گا ملے گا, جہاں ہاتھ ڈالے گا سکسیس ملے گی, کیونکہ وہ کوئی بھی بدی برائی میں جائے گا نہیں. ایسے دل کے اندر لالچ اور گریڈ نہیں ہوتا, سیلفش پنا نہیں ہوتا, اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا, جیلسی وغیرہ نہیں ہوتی, کسی کی اینیموسٹی نہیں ہوتی, دشمنی نہیں ہوتی. وہ تو ایک فرشتے کی طرح دنیا کے اندر گھومتا ہے. میں آپ کو ایک پاٹ سناتا ہوں. ستگر کہہ رہے, پیروں کے کلام میں مجھے جو مزہ آتا ہے وہ اس لیے کہ پیروں نے چن چن کے سلیکٹ کر کر کے میننگ فل ورڈز رکھے ہیں. ابھی سنو. ستگر کہہ رہے, جن کلیجے بان لاگو نہتنو. پیر شمس ماں باپ کے اور پیر صدر دین کے 2 سلوکے ہیں. ستگر کہہ رہے کہ جس کے کلیجے میں, جگر میں یعنی لیور میں مولا کی محبت کا تیر لگ گیا, ایرو لگا دیا, وہ کیوپڈ ہے نا, یورپین لوگ اس کو کیوپڈ کہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں تیر کمان ہے, وہ مار دیتا ہے. یعنی کہ جو کیوپڈ ہے وہ اندھا ہے, عشق اندھا ہے, اور وہ بان مار دیتا ہے. بان یعنی ایرو مار دیتا ہے. پھر جب یہ بان لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے. بلٹ لگی ہے یا بان لگا ہے, چھری لگی ہے, پیروں نے کسی جگہ چھری کا بھی ذکر کیا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے. تو درد کا مطلب کیا؟ جب انسان کو درد ہوتا نا تو اس کی تمام جتنی بھی کنسنٹریشن اور دھیان ہوتا ہے, اٹینشن ہوتی ہے, وہ درد میں ہوتا ہے. جہاں درد لگا ہے, جہاں پین ہوتا ہے, all attention concentrates on that pain. اس لیے پیر نے یہاں بان مار کے یہ بتا کے ہم کو کہہ دیا کہ جس کے کلیجے میں مولا کے پریم کا بان لگا, تینے درشٹی اور نو جائے, اس کی جو اٹینشن ہے
وہ دوسری جگہ نہیں جا سکتی. مولا کی لو میں اس کی اٹینشن رہتی ہے. پھر فرماتے ہیں تینو پنڈ پھر مرت لوک ماں تینی سرتی آکاش جائے رے بھائی سرتی آکاش جائے. اس کا جو باڈی ہے وہ دنیا میں پھرتی ہے لیکن اس کا جو خیال ہے وہ آسمان کے اوپر ہے جہاں مولا رہتا ہے. مولا تو یہاں بھی رہتا ہے یعنی یہاں اس کا مطلب ہے ہائر لیول میں جاتا ہے. تو وہ لوگ کے جو دنیا میں عابد ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, بھائی بہن ہے, کمانی کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, لیکن ہر چیز کے اندر وہ پیور ہے. اور وہ پیور اس لیے ہے کہ اس کا خیال ادھر مولا کے پاس ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ مولا ناراض ہو جائے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو اس کو عبادت میں تکلیف دے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کو اس کو شرمندہ ہونا پڑے, ریگریٹ ہونا پڑے, ریپینٹنس کرنی پڑے. وہ کام نہیں کرتا. وہ ہمیشہ دنیا کے اندر سکھی اور آباد رہتا ہے. تو دینداروں, یہ اسپرچل اویئرنیس ہم کو 24 گھنٹے رہنے چاہیے. ہر کام کرتے وقت we must be aware of that what we are doing. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, نیک امیدیں پوریوں کرے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, گناہوں سے بچاوے, گناہ سے بچنے کی طاقت دے. مولانا حضرت امام دین اور دنیا کے اندر مددگار بنے, ہمیں اچھائی اور نیکی کی طرف لے جاوے. مولا دسوندی سکری تے پورا کرے. مولا فرمان برداری میں رکھے, دین دنیا کی نعمتیں دے, حقیقتی سمجھ دے. سکھی آباد رہو. ایسا